رسم و رواج کے سلسلے میں یا ازدواج کے سلسلے میں یوسفی صاحب بھی انسانی کمزوریوں کو جس طرح بھانپتے ہیں اس کی لطافت ویسی ہے جیسے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سگریٹ کا پہلا کش۔ میں ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں جو تمباکو نوشی کے سخت خلاف۔ یہ مضمون ہے پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہوتی ماردار۔ ہو سکتا ہے غالب کے طرفدار یہ کہیں کہ مغرب کو محض جینے کا قرینہ آتا ہے، مرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور سچ پوچھے تو مرنے کا سلیقہ کچھ مشرق ہی کا حصہ ہے۔ اسی بنا پر غالب کی نفاست پسند طبیعت نے 1277 ہجری میں وبائے عام میں مرنا اپنے لائق نہ سمجھا کہ اس میں ان کی کسر شان تھی، حالانکہ اپنی پیشین گوئی کو صحیح ثابت کرنے کی غرض سے وہ اسی سال مرنے کے آرزومند تھے۔ مجھے ان خوش نصیب جواں مرگوں سے سروکار نہیں جو جینے کے قرینے اور مرنے کے آداب سے واقف ہیں۔ میرا تعلق تو اس مظلوم اکثریت سے ہے جن کو جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد۔ چنانچہ اس وقت میں اس بے زبان طبقے کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں جو اس درمیانی کیفیت سے گزر رہا ہے جو موت اور زندگی دونوں سے زیادہ تکلیف دہ اور صبر آزما ہے، یعنی بیماری۔ میں اس جسمانی تکلیف سے بالکل نہیں گھبراتا جو لازمہ علالت ہے۔ ایسپرین کی صرف ایک گولی یا مارفیا کا ایک انجیکشن اس سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس روحانی اذیت کا کوئی علاج نہیں جو عیادت کرنے والوں سے مسلسل پہنچتی ہے۔ ایک دائم المرض حیثیت سے جو اس درد لازوا کی لذت سے آشنا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مارفیا کے انجیکشن مریض کی بجائے مزاج پرسی کرنے والوں کو لگائے جائیں تو مریض کو بہت جلد سکون آ جائے۔ اردو شاعروں کے بیان کو باور کیا جائے تو پچھلے زمانے میں علالت کی غایت تقریب بہر ملاقات کے سوا کچھ اور نہ تھی۔ محبوب عیادت کے بہانے غیر کے گھر جاتا تھا اور ہر سمجھدار اسی امید میں بیمار پڑتا تھا کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا مزاج پرسی کو آ نکلے۔ علالت بے عیادت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی۔ اس زمانے کے انداز عیادت میں کوئی دل نوازی ہو تو ہو، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو محض عیادت کے خوف سے تندرست رہنا چاہتے ہیں۔ سنا ہے کہ شائستہ آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے تو وہ کوئی آزمودہ دوا نہ بتائے۔ شائستگی کا یہ سخت معیار صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے ملک میں سوائے ڈاکٹروں کے کوئی اللہ کا بندہ شائستہ کہلانے کا مستحق نہ نکلے گا۔ یقین نہ آئے تو جھوٹ موٹ کسی سے کہہ دیجئے کہ مجھے زکام ہو گیا، پھر دیکھیے کیسے کیسے مجرب نسخے، خاندانی چٹکلے اور فقیری ٹوٹکے آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس کی اصل وجہ طبی معلومات کی زیادتی ہے یا مذاق سلیم کی۔ بہرحال بیمار کو مشورہ دینا ہر تندرست آدمی اپنا خوشگوار فرض سمجھتا ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں 99% لوگ ایک دوسرے کو مشورے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتے ہیں۔ بعض اوقات احباب اس بات سے بہت آزردہ ہوتے ہیں کہ میں ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ ان پر عمل پیرا نہ ہونے کا واحد سبب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون کسی عزیز دوست کی گردن پر ہو۔ سر فہرست ان مزاج پرسی کرنے والوں کے نام ہیں جو مرض تشخیص کرتے ہیں نہ دوا تجویز کرتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منکسر مزاج آدمی ہیں۔ دراصل ان کا تعلق اس مدرسہ فکر سے ہے جن کے نزدیک پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی کھانا جتنا پھیکا سیٹا ہوگا صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا۔ یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں دواؤں کے خواص دریافت کرنے کا بھی یہی معیار ہے۔ جس طرح بعض خوش اعتقاد لوگوں کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ ہر بدصورت عورت نیک چلن ہوتی ہے، اسی طرح طب قدیم میں ہر کڑوی چیز کو مصفی خون تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں انگریزی کھانے اور کڑوے قدحے اسی امید میں نوش جاں کیے جاتے ہیں۔ اس قبیل کے ہمدردان صحت دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک وہ غذا رسیدہ بزرگ جو کھانے سے علاج کرتے ہیں، دوسرے وہ جو علاج اور کھانے سے دونوں سے پرہیز تجویز فرماتے ہیں۔ اب پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے کہ میری بائیں آنکھ میں گوہانجنی نکلی تو ایک نیم جان جو خود کو پورا حکیم سمجھتے ہیں چھوٹتے ہی بولے، فم معدہ پر ورم معلوم ہوتا ہے، دونوں وقت مونگ کی دال کھائیے، دافع نفق و محلل ورم ہے۔ میں نے پوچھا آخر آپ کو میری ذات سے کون سی تکلیف پہنچی ہے جو یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ فرمایا کیا مطلب؟
میں نے عرض کیا 2-4 دن مونگ کی دال کھا لیتا ہوں تو اردو شاعری سمجھ میں نہیں آتی، اور طبیعت بے تحاشا تجارت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں خدا نہ خواستہ تندرست ہو بھی گیا تو جی کے کیا کروں گا؟ بولے آپ تجارت کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ انگریز جب ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے میں ترازو۔ گزارش کی اور جب وہ گیا تو ایک ہاتھ میں یونین جیک تھا اور دوسری آستین خالی لٹک رہی تھی۔ بات انہیں بہت بری لگی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی۔ اس کے بعد تعلقات اتنے کشیدہ ہوئے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لطیفوں پر ہنسنا چھوڑ دیا۔ مجھے اس پر قطعاً تعجب نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ خونی پیچش کا علاج گنڈے تعویذوں سے کرتے ہیں۔ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ وہ واقعی اچھے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے عیادت کرنے والے بھی ہیں جن کے انداز پرسش سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری ایک سنگین جرم ہے اور وہ کسی آسمانی ہدایت کے بموجب اس کی تفتیش پر مامور کیے گئے ہیں۔ پچھلے سال جب انفلوئنزا کی وبا پھیلی تو میں بھی صاحب فراش ہو گیا تو ایک ہمسائے جو کبھی پھٹکتے بھی نہ تھے کمرہ علالت میں بنفس نفیس تشریف لائے اور خوب کریت کریت کر جرا کرتے رہے۔ بالآخر اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر رازدارانہ انداز میں کچھ ایسے نجی سوالات کیے جن کے پوچھنے کا حق میری ناچیز رائے میں بیوی اور منکر نکیر کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا۔ آئیے ایک اور مہربان سے آپ کو ملاؤں، ان کی تکنیک قدرے مختلف ہے۔ میری صورت دیکھتے ہی ایسے ہراساں ہوتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان کا معمول ہے کہ کمرے میں بغیر کھٹکھٹائے داخل ہوتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیے بغیر تیمارداروں کے پاس پنجوں کے پل جاتے ہیں اور پھر خسر پھسر ہوتی ہے۔ البتہ کبھی کبھی کوئی اچٹتا ہوا فقرہ مجھے سنائی دے جاتا ہے، مثلاً صدقہ دیجئے جمعرات کی رات بھاری ہوتی ہے، پانی حلق سے اتر جاتا ہے، آدمی پہچان لیتے ہیں۔ یقین جانیے اس سر کا پانی سر سے گزر جاتا ہے اور میں تو رہا ایک طرف، خود تیماردار میری صورت نہیں پہچان سکتے۔ سرگوشیوں کے دوران ایک دفعہ میں نے خود دخل دے کر باقائمی ہوش و حواس عرض کرنا چاہا کہ میں بفضل تعالیٰ چاق چوبند ہوں، صرف دواؤں میں اور پیچیدہ دواؤں میں مبتلا ہوں، مگر وہ اس مسئلے کو قابل دست اندازی مریض نہیں سمجھتے اور اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہیں، اور میرے اعلان صحت ان کی پرزور تردید سے تیمارداروں کو میری دماغی صحت پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ یوں بھی اگر بخار 100 ڈگری سے اوپر ہو جائے تو میں ہذیان بکنے لگتا ہوں، جسے بیگم اقبال گناہ اور رشتہ دار وصیت سمجھ کر ڈانٹتے ہیں اور بچے ڈانٹ سمجھ کر سہم جاتے ہیں۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ حضرت مزاج پرسی کرنے آتے ہیں یا پرسا دینے۔ ان کے جانے کے بعد میں واقعی محسوس کرتا ہوں کہ بس اب چل چلاؤ لگ رہا ہے، سانس لیتے ہوئے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ روایتی ہچکی نہ آ جائے، ذرا گرمی لگتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ شاید آخری پسینہ ہے، اور طبیعت تھوڑی بحال ہوتی ہے تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہوں کہ کہیں سنبھالا نہ ہو۔ پچھلے جاڑوں کا ذکر ہے کہ میں گرم پانی کی بوتل سے سینک کر رہا تھا کہ ایک بزرگ جو 80 سال کے پیٹے میں ہیں خیر و عافیت پوچھنے آئے اور دیر تک قبر و عاقبت کی باتیں کرتے رہے۔ میرے تیمارداروں کو وہ باتیں ذرا قبل از وقت معلوم ہوئیں۔ خیر آتے ہی بہت سی دعائیں دیں جن کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا مجھے ہزاری عمر دے تاکہ میں اپنے اور ان کے فرضی دشمنوں کی چھاتی پر روایتی مونگ دلنے کے لیے زندہ رہوں۔ اس کے بعد فشار گور کا اس قدر مفصل حال بیان کیا کہ مجھے غریب خانے پر گورے غریباں کا گمان ہونے لگا۔ عیادت میں عبادت کا ثواب لوٹ چکے تو میری جلتی ہوئی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا جس میں شفقت کم اور راشا زیادہ تھا، اپنے بڑے بھائی کو جن کا انتقال 3 ماہ قبل اسی مرض میں ہوا تھا جس میں میں مبتلا تھا یاد کر کے کچھ اس طرح آبدیدہ ہوئے کہ میری بھی ہچکی بند گئی۔ میرے لیے جو 3 عدد سیب لائے تھے وہ کھا چکنے کے بعد جب انہیں کچھ قرار آیا تو وہ مشہور تعزیتی شعر پڑھا جس میں ان غنچوں پر حسرت کا اظہار ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اس وقت ایک دیرینہ کرم فرما یاد آ رہے ہیں جن کا طرز عیادت کچھ اور ہے۔ ایسا حلیہ بنا کر آتے ہیں کہ خود ان کی عیادت فرض ہو جاتی ہے۔ مزاج شریف کو وہ رسمی فقرہ نہیں بلکہ سالانہ امتحان کا سوال سمجھتے ہیں اور سچ مچ اپنے مزاج کی جملہ تفصیلات بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن منہ کا مزہ بدلنے کی خاطر میں نے مزاج شریف کی بجائے سب خیریت ہے سے پرسش احوال کی، پلٹ کر بولے اس جہان شریعت میں خیریت کہاں،
اس مابعد الطبیعاتی تمہید کے بعد کراچی کے موسم کی خرابی کا ذکر آنکھوں میں آنسو بھر کر ایسے انداز سے کیا گویا خود ان پر سراسر ذاتی ظلم ہو رہا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری میونسپل کارپوریشن پر عائد ہوتی ہے۔ پچھلے سنیچر کی بات ہے کہ میری عقل داڑھ میں شدید درد تھا کہ ایک روٹھے ہوئے عزیز جن کے مکان پر حال ہی میں قرض کے روپے سے چھت پڑی تھی لقا کبوتر کی طرح سینہ تانے آئے اور فرمانے لگے، ہیں آپ بھی ضدی آدمی، لاکھ سمجھایا کہ اپنا ذاتی مکان بنوا لیجئے مگر آپ کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ تانے کی کاٹ درد کی شدت پر غالب آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بھائی میری عقل تو اس وقت کام نہیں کرتی، خدا را آپ ہی بتائیے کیا یہ تکلیف صرف کرایہ داروں کو ہوتی ہے؟ ہنس کر فرمایا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کرائے کے مکان میں تندرستی کیوں کر ٹھیک رہ سکتی؟ کچھ دن کے بعد جب انہی حضرت نے میرے گھٹنے کے درد کو بے دودھ کی چائے پینے اور رمی کھیلنے کا شاخسانہ قرار دیا تو بے اختیار ان کا سر پیٹنے کو چاہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں شاعر کی نصیحت کے مطابق وقت کو پیمانہ امروز و فردہ سے نہیں ناپتی بلکہ تاریخ اور سن اور اوقات کی ترتیب کا حساب اپنی یادگار زچگیوں سے لگاتی ہیں۔ میرے کچھ دوست بھی اپنے بیماریوں سے کیلنڈر کا کام لیتے ہیں، مثلا شہزادی مارگریٹ کی عمر وہ اپنے دمے کے برابر بتاتے ہیں۔ نہر سویز سے انگریزوں کے نہر بدر کیے جانے کی تاریخ وہی ہے جو ان کے پتا نکالے جانے کی۔ جب وہ اپنی اور جملہ متعلقین کی عدم خیریت کی تفصیلات بتا کر اٹھنے لگتے ہیں تو اطلاعاً اپنی خیریت سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ بیمار پڑنے کے سزا نقصانات ہیں مگر ایک فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ اس بہانے اپنے بارے میں دوسروں کی رائے معلوم ہو جاتی۔